رسم بسم اللہ خوانی یہ بزرگوں سے طریقہ چلا آ رہا ہے۔ جب بچے کی عمر 4 سال 4 مہینے 10 دن کی ہو جاتی ہے، نہیں 4 دن کی، 4 مہینے 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہو جاتی ہے تو اسے بسم اللہ پڑھائی جاتی ہے۔ کسی معزز آدمی سے، کسی عالم دین سے، کسی بزرگ سے بسم اللہ خوانی پڑھوائی جاتی ہے، اور بہت سے لوگ لکھواتے بھی ہیں، اور یہ ہمارے بزرگوں سے طریقہ چلا آیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپنے ملفوظات میں اس کا ذکر کیا ہے۔ آپ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر شریف جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہوئی تو آپ کی بسم اللہ خوانی کرائی گئی، آپ کو بسم اللہ پڑھائی گئی، جس میں سلطان الہند خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ آپ نے بسم اللہ خوانی کرانا شروع کیا تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ الہام ہوا کہ رک جاؤ، حمید الدین ناگوری آ رہا ہے۔ حمید الدین ناگوری یہ بھی اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ وہاں انہیں الہام ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ آئے، اور حضرت حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلطان الہند کی موجودگی میں حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بسم اللہ خوانی کرائی۔ تو یہ بسم اللہ خوانی بزرگوں سے چلا آ رہا ہے، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، ایک اچھا طریقہ ہے، ہاں، بشرطے کہ اس میں کوئی غیر اسلامی رسم جو ہے وہ نہ ہونے پائے۔ تو 2-3 شعر میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، وہ بھی سن لیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ کسی نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کہے ہیں، کہا ہے دل میں ہر دم ہو خیال گنبد خضرا فقط، دل میں ہر دم ہو خیال گنبد خضرا فقط، ہر گھڑی آنکھوں میں ہو نظارہ طیبہ فقط، ہر گھڑی آنکھوں میں ہو نظارہ طیبہ فقط۔ اور آگے کہتے ہیں اپنا سب کچھ دین پر جس نے نچھاور کر دیا کربلا میں، اپنا سب کچھ دین پر جس نے نچھاور کر دیا ہے وہ بے شک حیدر کرار کا بیٹا فقط۔ اور سلطان الہند کے بارے میں کہا ہے کہ تخت پر دلی کے آ جائے بھلے ہی کوئی بھی، تخت پر دلی کے آ جائے بھلے ہی کوئی بھی، حکمران ہند ہے لیکن میرے خواجہ فقط، حکمران ہند ہے لیکن میرے خواجہ فقط۔ اور آگے کہا ہے آرزو دل کی یہ پوری ہو شہ بطحا فقط، آرزو دل کی یہ میری یہ پوری ہو شہ بطحا فقط، دیکھ لوں مرنے سے پہلے گنبد خضرا فقط۔ اور آگے کہا غیر کے در پہ نہ پھیلاؤں کبھی دستے طلب، غیر کے در پہ نہ پھیلاؤں کبھی دستے طلب، کاش مل جائے مجھے حسنین کا صدقہ فقط، سبحان اللہ سبحان اللہ، کاش مل جائے مجھے حسنین کا صدقہ فقط۔ اور آگے کہا اے میرے جوش جنوں لے چل مدینے میں مجھے، اے میرے جوش جنوں لے چل مدینے میں مجھے، میں بھی دیکھوں آمنہ کے لال کا روزہ فقط۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شاعر نے روزہ دیکھنے کی خواہش کی ہے، یا روزہ۔ اور امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان، جنہیں آپ اعلیٰ حضرت کے لقب سے جانتے اور پہچانتے ہیں، وہ جب حج کو جا رہے ہیں، وہ جب دوسری مرتبہ حج کو جا رہے ہیں تو فقط روضہ منورہ دیکھنے کی خواہش دل میں نہیں ہے، بلکہ رسول کائنات کا دیدار کرنے کی خواہش ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں سے جا رہے ہیں، ابھی چونکہ ابھی کل ہی کل شریف ہوا ہے، میں چاہ رہا ہوں کچھ دیر گفتگو انہی پر ہو جائے، باقی علامہ توصیف رضا بیٹھے ہیں یا دوسرے حضرات وہ آپ کو سنائیں گے، میں اسی پہ سنا دیتا ہوں۔ شاعر نے خواہش کی ہے مدینے میں روضہ رسول کو دیکھنے کی، یہ امام احمد رضا ہیں جو روضہ رسول کو دیکھنے کی خواہش تو لے کے جا ہی رہے ہیں، لیکن جو اہم خواہش ہے وہ یہ ہے کہ مدینے میں جا کے سرکار کا دیدار ہو جائے۔ سبحان اللہ جا رہے ہیں، سبحان اللہ، بہت بڑے عاشق رسول ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، جن کے قلم سے تقریباً 1000 کتابیں لکھ کر کے ہمارے ہاتھوں میں آئی ہیں،
وہ امام احمد رضا جا رہے ہیں، زبان حال سے پکار رہے ہیں، کشا کشا لیے جاتی ہے آرزوئے وصال، کشا کشا لیے جاتی ہے آرزوئے وصال، ہر ایک قدم تیرے نزدیک آئے جاتے ہیں، اور ابھی تو دور ہے صبح بہار کی منزل۔ کہتے ہیں ابھی سے عشق رسول کا اندازہ مت لگاؤ، ابھی تو دور ہے صبح بہار کی منزل، ابھی سے کیسے نظر کو قرار آ جائے، اور وہاں سے دیکھنا عالم میری محبت کا، جہاں سے نظر آنے لگیں گے کھجور کے ساتھ۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جا رہے ہیں کھجور کے سائے، یہ کھجور کے سائے کیا ہیں؟ یہ اب تو غالباً نہیں ہے وہ کھجور ہے وہاں، لیکن پہلے جو ہے حضور کے روضہ مطہرہ کے دونوں جانب جو ہے کھجوروں کے درخت تھے۔ شاعر جہاں جہاں کھجوروں کا ذکر کرتے ہیں تو انہی کی بات آتی ہے، انہی کھجوروں کی بات آتی ہے۔ ان کے تعلق سے میں ایک واقعہ بھی آپ کو سناؤں گا ابھی، لیکن ابھی جو گفتگو چل رہی ہے اسی کو آگے بڑھاتا ہوں۔ امام اہل سنت جا رہے ہیں، حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مختصر یہ کہ پہنچ گئے کعبۃ اللہ کی سرزمین پر، کعبے کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ، وہ کعبہ جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا ہے، خانہ کعبہ تو پناہ گاہ بشر ہے، تو عظمت اسلام ہے، اللہ کا گھر ہے، تعمیر تیری کی ہے خلیل و ذبیح نے، تو رحمت کونین کا منظور نظر ہے۔ کعبے کا دیدار کیا ہے، سنگ اسود کو بوسہ دیا ہے، صفا مروہ کے چکر لگائے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، اس کے بعد پہنچے ہیں ارکان حج ادا کرنے کے بعد مدینۃ الرسول میں روضہ رسول پر پہنچے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تڑپ دل میں ہے، دیدار کی خواہش دل میں ہے، دیدار کا جذبہ دل میں ہے۔ کھڑے ہو گئے ہیں، ہاتھ باندھ کے مواجہہ اقدس کے سامنے کھڑے ہیں، گنبد خضرا کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہیں اور خواہش کر رہے ہیں، اے یا رسول اللہ اپنا چہرہ دکھا دیجئے، اپنا مخڑا دکھا دیجئے، اپنا جلوہ دکھا دیجئے۔ اللہ اکبر، دیری ہو رہی ہے، حجابات اٹھنے میں ٹائم لگ رہا ہے، تاخیر ہو رہی ہے، جو ہے حجابات نہیں اٹھ رہے ہیں۔ تو امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت والرضوان کچھ شعر پڑھتے ہیں جو ابتداءً بعض علماء نے چند طرح کے اشعار کا ذکر کیا ہے، انہی میں یہ بھی ہیں، کہتے ہیں بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ۔ یہ فارسی کا شعر ہے، یہ فارسی کا کلام ہے، فارسی، اور اس میں عربی کی بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو ہے ضمیروں کو استعمال کیا ہے، کہا ہے بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، کہہ رہے ہیں گنبد خضرا سامنے ہے، دیدار کی طلب ہے، گنبد خضرا کے دیدار کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنے کی طلب دل میں موجود ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ چہرہ دکھا دیجئے، بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم اغثنی یا رسول اللہ۔ اور آگے کہتے ہیں ندارم جستو مل جائے، ندانم جستو ماوائے، ندارم جستو مل جائے، ندانم جستو ماوائے، جزی توئی خود سازو سامانم اغثنی یا رسول اللہ۔ اور آگے کہتے ہیں شہا بے کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، شہا بے کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ کلام بہت لمبا ہے، آخری شعر میں آپ کو سناتا ہوں۔ کہتے ہیں رضایت سائل بے پر توئی سلطان لا تنہر، رضایت سائل بے پر، یعنی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ تمہارا رضا ہے، یا رسول اللہ یہ آپ کا رضا ہے، جو آپ کے در پر آیا ہے، بے مایا فقیر ہو کے آیا ہے، آپ کے در پر سوالی بن کے آیا ہے، آپ کے در پر یہ مانگ رہا ہے، آپ کے دیدار کی طلب کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ آپ تو ایسے سلطان ہیں، آپ تو ایسے بادشاہ ہیں کہ آپ کے دربار سے کسی کو جھڑکا نہیں جاتا، کسی کو لوٹایا نہیں جاتا، بلکہ جو بھی آتا ہے آپ کے در سے اس کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں رضایت سائل بے پر توئی سلطان لا تنہر، شہا بہرے عظیم خانم اغثنی یا رسول اللہ۔ لیکن دیدار ابھی بھی نہیں ہو رہا ہے، ابھی بھی دیدار ہونے میں دیری ہو رہی ہے، ابھی بھی جو ہے رسول اللہ جلوہ دکھانے میں تاخیر کر رہے ہیں۔ دل ٹوٹ جاتا ہے، دل شکستہ ہو جاتا ہے، دل مضطرب ہو جاتا ہے، اور جب دل ٹوٹتا ہے تو ایک دل کے ٹوٹنے کی علامت جو کلام ہے وہ کلام پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، وہ سوئے
لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ ٹوٹا ہوا کلام ہے، دل کے ٹوٹنے کی علامت ہے۔ پورا کلام نہیں سناؤں گا، ٹائم کم ہے۔ آگے کہتے ہیں امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی مقطع میں کہتے ہیں، آخری شعر پڑھتے ہیں، وہ ایسا شعر پڑھتے ہیں جو پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ اب امام اہل سنت کا دل ٹوٹ چکا ہے، دل مضطرب ہو چکا ہے، دل شکستہ ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، اے احمد رضا تیرے جیسے تو ہزاروں ہیں، کروڑوں ہیں، مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، نہ جانے کتنے تیرے جیسے رسول اللہ کے دیدار کی تڑپ لے کے یہاں آتے ہیں، رسول اللہ جسے چاہتے ہیں دیدار کرا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اے احمد رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اپنے آپ کو کتا کہنا، اتنے بڑے عالم دین، ہزاروں کتابیں جس نے لکھی، ایک ایک فتنے کا رد کیا، وہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو کتا۔ در رسول کا کتا ہونا بھی بہت بڑی بات ہے، در رسول کا کتا کہہ رہے ہیں، اور یہ کتا ہونا دل ٹوٹنے کی علامت ہے، یہ دل کے شکستہ ہونے کی علامت ہے، یہ دل کے مضطرب ہونے کی علامت ہے۔ دل ٹوٹ گیا، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں جب دل ٹوٹ جاتا ہے نا تو جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ امام اہل سنت اللہ اکبر دیدار کی خواہش کر رہے ہیں، یا رسول اللہ بریلی میں جب تھا، جب ہندوستان میں تھا تو دیدار بہت کیا تھا، خواب میں دیدار کیا تھا، لیکن آج تو جلوہ دکھا دو، سامنے سے جلوہ دکھا دو۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے جاگتی آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار کر لیا، سبحان اللہ، جاگتی آنکھوں سے۔ مجھے یہیں پہ علامہ ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے جو بتاتا ہے کہ وہاں دل ٹوٹتا ہے تو اس دل کی اہمیت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ کہتے ہیں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے یہ آئینہ۔ دل، آئینہ کہہ رہے ہیں دل کو، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے یہ آئینہ، کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دل ہوتا ہے نا، یہ بھی ایک آئینہ ہوتا ہے، اور جس میں آپ بار بار چہرہ دیکھتے ہیں نا شیشہ، وہ بھی آئینہ ہوتا ہے، لیکن دونوں میں علامہ اقبال کہتے ہیں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ وہ آئینہ جس میں آپ چہرہ دیکھتے ہیں جب وہ ٹوٹتا ہے تو بے قیمت ہو جاتا ہے، اور جب یہ سینے کے اندر دھڑکنے والا دل یہ آئینہ ٹوٹتا ہے تو اس کی قیمت بنانے والے کی نظر میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ گویا علامہ اقبال کہتے ہیں کہ چہرہ دیکھنے والا آئینہ ٹوٹتا ہے تو چہرہ نظر نہیں آتا، اور دل میں اور سینے میں دھڑکنے والا دل ٹوٹتا ہے تو گنبد خضرا نظر آ جاتا ہے۔ یہ گنبد خضرا نظر آ جاتا ہے۔ یہ دل ٹوٹنا یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں دل کی قیمت کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ یہ ٹوٹا ہوا دل شاہ کونین کا گھر ہے، یہ ٹوٹا ہوا دل شاہ کونین کا گھر ہے، واللہ میرے جذبے تصور کا اثر ہے، بیٹھا ہوں یہاں گنبد خضرا پہ نظر ہے۔ یہ امام احمد رضا ہیں، اللہ اکبر، حج کرنے گئے ہیں، حج کی تو بات بتا رہا ہوں، حج کرنے گئے ہیں۔ ایک شاعر ہندوستان کے اور گئے ہیں حج کرنے، بہت بڑے امام اہل سنت۔ صحیح بات یہ ہے کہ اردو زبان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو نعتیہ شاعری لکھی ہے آپ نے، اس کا جواب اردو زبان میں تو ہے ہی نہیں۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنے کلام لکھے گئے ہیں جن کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ امام حجر عسقلانی نے تو لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ ایک شاعر نے حضور کی شان میں 1,00,000 اشعار لکھے ہیں۔ کتنے اشعار لکھے ہیں؟ 1,00,000 اشعار لکھے ہیں عربی زبان میں ایک شاعر نے، اور اس نے جو آخری شعر لکھا ہے نا، اس کا ترجمہ کسی شاعر نے کیا ہے، اس کا ترجمہ کسی شاعر نے لکھا جو 1,00,000 اشعار میں آخری شعر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ لکھا ہے کہ تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رساں، مدح کہتے ہیں تعریف کو، تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا مدح باقی ہے۔ اور آگے کہتے ہیں ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، اور عمر تمام لکھا مدح باقی ہے۔ یعنی پوری زندگی لکھا، 1,00,000 اشعار رسول اللہ کی شان میں لکھے، لیکن ابھی بھی رسول اللہ کی شان اور کمالات اور تعریفیں ختم نہیں ہوئی۔ تو یہ بس آخری واقعہ سنا رہا ہوں، آخری واقعہ۔ آپ حج کرنے گئے ہیں نا، ایک شاعر اور گئے ہیں،
جن کا نام ہے اطہر ہاپوڑی، بہت بڑے شاعر ہندوستان کے، وہ بھی گئے ہیں، وہ بھی روضہ رسول پہ پہنچے ہیں، ان کے ساتھ میں اور بھی بہت سے ساتھی ہیں۔ ساتھیوں نے کہا کہ آپ بہت بڑے شاعر ہیں، ہندوستان سے آئے ہیں، اور آپ کے سامنے اس وقت گنبد خضرا ہے، اللہ اکبر، اس گنبد خضرا کو ذرا اپنی نگاہوں میں بسا کر کوئی شعر تو کہہ دو، اس کا تخیل باندھ کر کوئی شعر تو کہہ دو۔ تو اطہر ہاپوڑی نے گنبد خضرا کا تصور، اور جو دونوں طرف میں نے بتایا تھا نا کھجور کے درخت تھے، ان کھجور کے درختوں کا تصور باندھا اور تخیل باندھا، اور ایک شعر کہا، وہ کہتے ہیں کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، کہتے ہیں کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے، یہ کہا۔ اب ظاہر سی بات ہے، کوئی شعر کہتا ہے تو سامنے والوں کی عادت ہوتی ہے سبحان اللہ کہنا، شعر کیسا ہے، مصرع کیسا ہے، تو جو ساتھ میں لوگ تھے انہوں نے بھی کہا واہ واہ صاحب کیا بات کہی ہے اطہر ہاپوڑی، تم نے تو کمال کر دیا ہے۔ لوگوں نے کہا، بہت تعریف کی، بڑے خوش ہوئے، اور پھر وہ اپنا شعر جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ وہ جانتے تھے کہ امام اہل سنت بھی اس وقت حج کرنے آئے ہیں، تو ان کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ اعلیٰ حضرت نے جب شعر کو دیکھا تو چہرے پہ جلال آ گیا، چہرے پہ جلال کے آثار نمودار ہوئے، اور کہا استغفر اللہ۔ دوسرا مصرع سنا تو کہا کہ پہلا مصرع تو صحیح ہے لیکن دوسرا مصرع غلط کہہ دیا ہے، رسول اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے، روضہ رسول کی شان کے لائق نہیں ہے، بلاؤ ان کو، بلاؤ اطہر ہاپوڑی کو۔ اطہر ہاپوڑی کے پاس ایک شخص گئے بلانے کے لیے، انہوں نے سوچا کہ اعلیٰ حضرت کو شاید میرا شعر جو ہے وہ بہت اچھا لگ گیا ہے اور مجھے بلایا ہے اسی لیے شاباشی دینے کے لیے۔ تو وہ آئے، امام اہل سنت نے انہیں ڈانٹا اور کہا کہ روضہ رسول کا احترام جو ہے وہ تمہارے شعر میں باقی نہ رہا، روضہ رسول کا ادب باقی نہ رہا، پہلا مصرع تو تمہارا صحیح ہے لیکن دوسرا مصرع صحیح نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے حضور دوسرے مصرعے کو آپ صحیح کر دیں۔ تو دیکھیے فی البدی، سوچا نہیں، فوراً کہہ پڑے، امام اہل سنت زبان سے نکلا اور کہا پہلا مصرع تو یہی رہنے دو۔ کیا تھا کہ کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، انہوں نے کہا تھا مجروح کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے، امام اہل سنت کہتے ہیں کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے، سبحان اللہ ماشاءاللہ قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ یار یہ امام اہل سنت ہے، ویسے ہی ذکر نہیں آتا ہر محفل میں۔ جس نے ہمارے نبی کو ہر لمحہ یاد کیا ہے، ہر منٹ یاد کیا ہے، پوری زندگی نبی کی شان لکھنے میں، نبی کی نعت پڑھنے میں گزار دی، آج مسلمانوں کی زبان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کا نام جاری ہو گیا، تو یہ کون سی حیرت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان سے سچا عشق عطا فرمائے اور سارے بزرگوں سے سچی محبت عطا فرمائے۔ ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت جو مسلک اہل سنت کی ترجمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو قائم و دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔